بابل کے لوگ کالے جادو کو دیویوں اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ نیکرومینسی یعنی مردوں سے بات کرنا بابل کی مشہور جادوئی رسموں میں سے ایک تھی۔ یورپ میں 16ویں صدی میں وچ ہنٹ یعنی جادوگروں کے شکار میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو جادوگری کے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان میں سے بہت سے افراد کو جلا کر مارا گیا، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کا ماننا تھا کہ جادو شیطانی طاقتوں سے آتا ہے۔ بر صغیر میں کالا جادو ٹونا اور جھاڑ پھونک کے نام سے مشہور ہے۔ آج بھی کئی علاقوں میں اس کا خوف پایا جاتا ہے۔ کالے جادو کا آغاز قدیم مصر سے ہوتا ہے۔ مصر میں جادو کو طاقت کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ پادری جادو کے ذریعے قوم کی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتے اور دشمنوں پر قابو پانے کے لیے منتروں اور جادوئی اشیاء کا سہارا لیتے تھے۔ اس دور میں جادوئی رسومات میں پتھر، سونا، چاندی اور قیمتی اشیاء استعمال کی جاتی تھیں۔ اسلام کے مطابق کالا جادو ایک ایسا عمل ہے جس میں شیطان اور جنات کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جادو کا تعلق کفر سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ جادوگر اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی بجائے شیطان سے مدد لیتا ہے، اور یہ اسلام میں ناقابل معافی گناہ ہے۔ اسلام میں کالا جادو ایک حقیقت ہے، لیکن یہ ایک گناہ کبیرہ اور کفر کا عمل ہے۔ قرآن مجید میں جادو کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلمان کے دور میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جادو کرنا یا اس پر عمل کرنا ایک شیطانی عمل ہے، اور اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ جادو کا تعلق شیطان اور جنات کی مدد سے ہے، جو انسان کو گمراہی اور نقصان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کو شیطان کے قریب اور اللہ سے دور کرتا ہے۔ کالا جادو، جسے عام زبان میں صرف جادو بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے شیطانی طاقتوں یا جنات کی مدد لی جاتی ہے۔ اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا، اس کی زندگی کو برباد کرنا یا اپنی ذاتی خواہشات پوری کرنا ہوتا ہے۔ جادو عام طور پر ان لوگوں پر کیا جاتا ہے جو یا تو کامیاب ہوں، خوشحال ہوں، یا جن سے کسی کو حسد ہو۔ تعویذات اور مخصوص عملیات کے ذریعے ان لوگوں پر محبت، جدائی، میاں بیوی میں لڑائی اور کاروباری بندش کے لیے کالا جادو کرایا جاتا ہے۔ یہ عمل روحانی نقصان کا سبب بنتا ہے، اور بسا اوقات متاثرہ شخص اپنی زندگی کے ہر پہلو میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ جادو کا عمل کرنے والے یا کروانے والے دونوں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ان کا انجام دنیا اور آخرت میں رسوائی ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جادوگر کا انجام انتہائی عبرتناک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ جادوگر کی موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر بدترین اذیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ جنات اور شیطانی طاقتیں جن کے ذریعے جادوگر نے اپنے اعمال کیے، آخر کار اسی پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ جادوگر اکثر جسمانی یا ذہنی عذاب کا شکار ہوتا ہے اور خوفناک موت مر جاتا ہے۔ جادوگر کا آخری انجام جہنم کی آگ ہے، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اسلام ہمیں جادو اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے روحانی ہدایات دیتا ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی کو روزانہ صبح و شام پڑھنا جادو سے حفاظت کے لیے بہترین عمل ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے انسان اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور شیطانی طاقتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ کوئی بھی جادو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اثر نہیں کر سکتا۔ جادو صرف اس وقت اثر کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں واضح طور پر فرمایا گیا، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے حکم کے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جادو کرنے والے اور کروانے والے دونوں اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کالا جادو ایک خطرناک حقیقت ہے، لیکن اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں،
قرآن و سنت پر عمل کریں اور اللہ کی پناہ میں رہیں تو کوئی بھی جادو یا شیطانی عمل ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بارے میں آگاہ ہو سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت جلد ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔